سامعین، کامیابی اور خوشی کے سات اصول کا 5واں باب ہے سیوانا کے راہبوں کا روحانی طالب علم۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور مجھے ابھی عدالت میں حاضری کے لیے تیاری بھی کرنی تھی، تاہم میں ابھی تک اس سابق قانون دان کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی زندگی سیوانا کے راہبوں سے ملنے کے بعد بالکل بدل گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کتنی غیر معمولی اور حیران کن تبدیلی تھی۔ میں نے جتنا زیادہ جولین کی باتوں کو سنا، اتنا ہی مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میری اپنی روح بھی زنگ آلود ہو چکی ہے۔ ماضی میں مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی ملتی تھی۔ شاید اب میرے لیے وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی تقدیر کو پھر سے بناؤں۔ اپنی کہانی سنانے کے دوران جولین نے میری دلچسپی بھی محسوس کی اور ذرا جلدی بولنے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ علم سے اس کی محبت اور کمرہ عدالت میں اس کے مباحثوں اور قصوں کو سن کر سیوانا کے راہب بھی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ جولین سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے اسے اپنے اس خاندان کا اعزازی رکن بنا لیا تھا۔ اپنے نفس پر غلبہ پانے اور انسانی ذہن، روح اور جسم کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے جولین نے ہر لمحہ یوگی رامن کی سرپرستی میں گزارا۔ اگرچہ ان دونوں کی عمروں میں چند سال کا ہی فرق تھا، لیکن وہ راہب جولین کے لیے استاد اور باپ کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ واضح تھا کہ اس راہب کو کئی زمانوں کا علم تھا اور وہ یہ علم جولین سے شیئر بھی کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے یوگی رامن جولین کے ساتھ بیٹھ جاتا اور اسے زندگی کے حقیقی معانی سے آگاہ کرتا۔ اس نے جولین کو ان قدیم اصولوں کے بارے میں بتایا جنہیں سیکھ کر کوئی بھی انسان زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا، صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور جولین کو یہ علم ہوتا رہا کہ وہ کس طرح اپنے دماغ میں موجود خزانوں کو دریافت کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ استاد اور شاگرد سرسبز وادیوں سے بلند ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے، بعض اوقات وہ مراقبے میں بیٹھتے اور خاموشی سے ملنے والے تحائف سے لطف اندوز ہوتے۔ جولین نے بتایا کہ سیوانا میں 3 ہفتے گزارنے کے بعد ہی اسے اپنے اندر پہلی بار کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس نے معمولی سی چیزوں میں بھی خوبصورتی تلاش کرنا شروع کر دی، خواہ یہ تاروں بھری رات ہوتی یا بارش کے بعد مکڑی کے جالے میں تناؤ کا برقرار رہنا۔ جولین نے ہر چیز کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان سب چیزوں کا اثر اس کی اندرونی زندگی پر بہت زیادہ ہوا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ خوش، تخلیقی سوچ کا حامل اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتا گیا۔ جسمانی قوت اور روحانی طاقت کے بعد جولین کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اس کا موٹاپا ختم ہو گیا اور اس کی بیماری زدہ پیلی رنگت بھی بدل گئی۔ اصل میں اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہماری ذات کے اندر چھپے خزانوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ ان پراسرار راہبوں کی ٹولی نے اپنے معجزے دکھانا شروع کر دیے تھے۔ جولین کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی کہانی کو غلط سمجھا جا رہا ہے تو وہ تھوڑا فلسفی ہو گیا۔ جان، میں نے ایک بہت ہی اہم بات محسوس کی ہے۔ یہ مادی دنیا اور میرے اندر کی دنیا بہت ہی خاص جگہیں ہیں۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ اندرونی دنیا میں کامیابی کے بغیر بیرونی دنیا کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
دولت مند ہونے اور اچھا انسان ہونے میں بہت فرق ہے۔ جب میں ایک کامیاب وکیل تھا تو ان لوگوں پر ہنسا کرتا تھا جو اپنی اندرونی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتے تھے، لیکن میں نے یہ جانا ہے کہ اپنے ذہن، جسم اور روح کی پرورش کر کے ہی ہم اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں ہے تو دوسروں کی پرواہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مجھے اپنی ذات سے پیار نہیں تو میں کسی اور سے بھی پیار نہیں کر سکتا۔ اچانک جولین تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کبھی کسی کے لیے اپنا دل اتنا کشادہ نہیں کیا تھا جتنا اب ہے۔ جان، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ میں نے اپنی ذات کا کتھارس ان پہاڑوں پر کیا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے کہ جو مجھے جاننا چاہیے وہی سب انسانوں کو بھی جاننا چاہیے۔ مجھے جلدی میں دیکھ کر جولین نے مجھ سے اجازت چاہی۔ جولین، تم اس طرح نہیں جا سکتے۔ اب مجھے ان باتوں کو جاننے کا شوق ہونے لگا ہے جو تمہیں اس راہب نے بتائی تھیں اور کہا تھا کہ تم اس پیغام کو مغرب کے لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ تم مجھے اس طرح تجسس میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم جانتے ہو کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ میرے دوست، میں لازمی واپس آؤں گا۔ تم جانتے ہو کہ ایک بار میں کوئی کہانی شروع کر لوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، لیکن تمہیں کام پر جانا ہے اور مجھے بھی اپنے کچھ نجی معاملات کو دیکھنا ہے۔ مجھے بس ایک بات بتا دو کہ جو کچھ تم نے سیوانا میں سیکھا ہے وہ میرے لیے بھی مفید ہوگا۔ جب طالب علم تیار ہو تو ہی استاد پڑھاتا ہے، جولین نے فوری جواب دیا۔ تم اور ہمارے معاشرے میں موجود بہت سے لوگ اس علم اور حکمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ہم میں ہر کسی کو ان راہبوں کے فلسفے کے بارے میں جاننا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہ سب ضرور بتاؤں گا۔ کل رات میں تمہیں تمہارے گھر ملنے آؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے زندگی کے اتنے سال اس فلسفے کے بغیر گزار لیے تو 24 گھنٹے اور گزارنے پڑیں تو میں مر نہیں جاؤں گا، میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ اور پھر وہ ماضی کا کامیاب وکیل اور حال کا یوگی میرے ذہن میں بہت سے سوالات چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ہماری دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ میں نے علم کے اس سمندر کے بارے میں سوچنا شروع کیا جس میں کبھی میں نے اپنی انگلیاں بھی نہیں ڈبوئیں۔ میں نے سوچا کہ اپنی وہ کھوئی ہوئی قوت اور صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل کرنا کتنا اچھا ہوگا۔ شاید میں بھی وکالت کا پیشہ چھوڑ دوں، شاید میرے لیے بھی کوئی ایسی ہی عظیم تبدیلی انتظار کر رہی ہے۔ یہ باتیں سوچتا ہوا میں نے دفتر کی بتیاں بجھائیں اور باہر نکل گیا۔ چھٹا باب ہے اپنی ذات میں تبدیلی کا علم۔ وعدے کے مطابق اگلی شام جولین میرے دروازے پر تھا۔ میں نے 7:15 بجے دروازے پر دستک سنی۔ جولین اب گزشتہ روز سے بھی زیادہ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی صحت اب بھی اچھی تھی اور وہ پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اس کے کپڑے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ شام بخیر میرے دوست، جولین نے پرجوش ہو کر کہا۔ شام بخیر۔ مجھے دیکھ کر اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم یہ توقع کر رہے تھے کہ میں ارمانی کا سوٹ پہن کر آؤں گا؟ ہم نے نرمی سے ہنسنا شروع کیا اور جلد ہی ہماری ہنسی فلک شگاف قہقہوں میں بدل گئی۔ جولین نے ابھی تک اپنی ہی سے مزاح نہیں چھوڑی تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔
جب ہم میرے پرتعیش اور آرام دہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تو میں نے اس کے گلے میں جدید قسم کے موتیوں سے بنی ایک مالا دیکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ان موتیوں کو رگڑتے ہوئے کہا، ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، آج رات ہمیں اور بہت باتیں کرنی ہیں۔ چلو پھر باتیں کرتے ہیں۔ آج رات مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ میں ہماری آج کی ملاقات کے بارے میں بہت پرجوش تھا۔ یہ سن کر جولین نے فوراً بولنا شروع کیا اور مجھے اپنے اندر آنے والی اس تبدیلی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس تبدیلی نے اسے متاثر کیا۔ جولین نے مجھے ان علم و حکمت سے بھرپور باتوں کے بارے میں بتایا جو یوگی رامن اور سیوانا کے راہبوں نے اسے سکھائی تھیں، اور اس نے مجھے ان طریقوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم کس طرح ان خزانوں کو دریافت کر سکتے ہیں جو ہم سب کی ذات میں موجود ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگرچہ جس ارادے سے جولین یہ سب بتا رہا تھا وہ واضح تھا، لیکن مجھے کچھ شک ہوا۔ میرے سامنے ہارورڈ یونیورسٹی کا تربیت یافتہ اپنے وقت کا مشہور وکیل بیٹھا تھا جس کے سنجیدہ قسم کے مذاق بھی شہرت رکھتے تھے۔ کہیں جولین کوئی مذاق تو نہیں کر رہا، میں نے سوچا۔ اوہ جولین، میری ٹانگ کھینچنا بند کرو، یہ کہانی تمہارے مذاق کا بھانڈا پھوڑ رہی ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم نے گلے میں جو رسی پہنی ہوئی ہے وہ تم نے میرے دفتر والی گلی سے کرائے پر لی ہے۔ جولین نے تیزی سے جواب دیا، گویا کہ اسے میرے اس رد عمل کی توقع تھی۔ عدالت میں تم کس طرح اپنے دلائل کو ثابت کرتے ہو؟ میں ایسا ثبوت دیتا ہوں جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ ٹھیک، اب اس ثبوت کو دیکھو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میرے چہرے کو دیکھو جس پر جھریاں نہیں ہیں، میرے جسم کو دیکھو، میری پرسکون کیفیت کو دیکھو، یقیناً تمہیں مجھ میں تبدیلی نظر آئے گی۔ یہ بات واقعی ٹھیک تھی، یہ آدمی کچھ عرصہ پہلے کئی سال کا بوڑھا لگتا تھا۔ تم کسی پلاسٹک سرجن کے پاس گئے ہوگے؟ بالکل بھی نہیں، وہ مسکرایا، وہ صرف بیرونی خوبصورتی پر توجہ دیتے ہیں۔ میرے طرز زندگی کی وجہ سے میری ذات شدید انتشار کا شکار تھی اور اب مجھے اندرونی سکون کی دولت میسر ہے۔ لیکن تمہاری کہانی، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، یہ بہت عجیب اور غیر معمولی ہے۔ جولین نے سامنے میز پر پڑے کپ کو دیکھ کر اس میں چائے ڈالنا شروع کی۔ کپ بھر گیا، پرچ میں بھی چائے بھر گئی اور میری بیوی کے ایرانی قالین پر بھی گر گئی۔ جولین، تم کیا کر رہے ہو؟ میرا کپ بھر گیا ہے، اور کتنی چائے ڈالو گے؟ میں بے صبری سے چلایا۔ جولین نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، دیکھو جان، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن ذرا سوچو کہ جب یہ کپ مزید نہیں بھر سکتا تو تمہارے ذہن میں مزید خیالات کی جگہ کیسے ہو سکتی ہے جب تک تم پہلے خیالات کو نکالو گے نہیں۔ میں اس کا یہ آنکھیں کھول دینے والا سچ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ عدالت اور قانون کے پیشے میں اتنا عرصہ گزار کر ایسی ہی چیزیں کرتا تھا۔ میری بیوی جینی مجھے کہا کرتی تھی کہ جان، میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتی تھی کہ تم کچھ نیا کرنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ کل جب تم میرے دفتر آئے تو مجھے وہ تبدیلی جو تم میں آئی تھی حقیقی لگی تھی، لیکن وکالت میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد شک کی عادت نہیں گئی۔ جان، آج کی رات تمہاری ذات میں تبدیلی کی پہلی رات ہے۔ میں نے تم سے جو باتیں کی ہیں انہیں صرف
1 مہینے کے لیے اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ 1 مہینہ کچھ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے۔ اپنی آئندہ زندگی کی بہتری کے لیے صرف 672 گھنٹے تمہیں زیادہ لگتے ہیں۔ میں کیا توقع کروں کہ ان 672 گھنٹوں میں میری ذات میں کیا تبدیلی آئے گی؟ تم اپنے ذہن، جسم اور روح کے کام کرنے میں تبدیلی محسوس کرو گے۔ تم میں نیا جذبہ اور جوش پیدا ہوگا اور لوگ تمہیں یہ کہیں گے کہ تم اپنی عمر سے چھوٹے لگتے ہو۔ لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ جب تم ان تعلیمات اور عملی مشقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کرو گے اور اس کے نتائج تمہیں نظر آئیں گے تو تم ان تعلیمات کو آگے بھی پھیلاؤ گے۔ یہی یوگی رامن نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور اس طرح میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، جولین نے کہا۔ میں نے جولین کو دیکھا، اس کی آنکھیں اب بند تھیں، گویا وہ اس طلسماتی دنیا کو سوچ رہا ہے۔ یوگی رامن نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بھرپور، خوشگوار اور خوشحال زندگی کے لیے جن 7 خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بنیاد ایک صوفیانہ عقیدے یا کہانی پر ہے۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے اور اس منظر کا تصور کرنے کو کہا۔ تم ایک شاندار اور سرسبز باغ میں بیٹھے ہو، تمہارے ارد گرد پھول بکھرے ہوئے ہیں اور ماحول بہت پرسکون ہے۔ جب تم ایک جانب دیکھتے ہو تو سامنے ایک 6 منزلہ لائٹ ہاؤس ہے۔ اچانک اس ماحول کی خاموشی اور سکون کو لائٹ ہاؤس کا دروازے کھلنے کی آواز توڑ دیتی ہے اور ایک جاپانی سومو پہلوان جس کا قد 9 فٹ اور وزن 900 پاؤنڈ ہے، ٹہلتا ہے۔ جولین اپنی بات جاری رکھتا ہے، وہ سومو پہلوان تقریباً برہنہ ہے، لیکن اس نے ایک گلابی رنگ کا لنگوٹ باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ پہلوان باغ میں ٹہلنا شروع کرتا ہے، اسے سنہرے رنگ کی ایک اسٹاپ واچ ملتی ہے جو کسی سے گر گئی تھی۔ وہ اس گھڑی کو اٹھانے لگتا، گر جاتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ شاید وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ پہلوان پھولوں کی خوشبو کو سونگھ کر پھر اٹھ بیٹھتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے کہ جھاڑیوں کے اس پار ایک راستہ ہے جس پر لاکھوں ہیرے اور موتی پڑے ہیں۔ جولین نے مجھے بتایا کہ ہمالیہ کی بلندیوں پر بیٹھے یوگی رامن سے یہ کہانی سننے کے بعد مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی تھی۔ جولین کی کیفیت کو بھانپ کر رامن نے کہا تھا، سادگی کی طاقت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرو۔ جوگی نے کہا، آغاز میں تو یہ کہانی شاید اضافی اور بچگانہ سی لگے گی، لیکن اس میں چھپا ہوا پیغام آفاقی اور انتہائی مثبت ہے۔ وہ باغ، لائٹ ہاؤس، سومو پہلوان اور اس کا گلابی رنگ کا لنگوٹ، پھول، بل کھاتا ہیروں سے بھرا راستہ اور اسٹاپ واچ، ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے 7 خوبیاں ہیں۔ اگر تم اس کہانی کو یاد رکھو گے تو تمہیں اپنی زندگی میں وہ کچھ حاصل ہوگا جو ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ جولین نے سانس لے کر پھر بات شروع کی۔ میں نے اسی رات سے اس کہانی کو بہت سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں اپنے دل اور روح میں جھانکا اور اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش شروع کی جو ان راہبوں کی زندگیوں کا حصہ ہیں، اور اب میں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں۔ جولین یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ 7واں باب ہے غیر معمولی باغ۔ اس کہانی میں باغ کو ہمارے ذہن سے تشبیہ دی گئی ہے، جولین نے کہا۔
اگر تم اس کی دیکھ بھال ایسے کرتے ہو جیسے زرخیز زمین کی جاتی ہے تو یہ تمہاری توقعات سے بڑھ کر پھل پھول دے گا، لیکن اگر تم جھاڑیوں کو بڑھنے دو گے اور باغ کا خیال نہیں رکھو گے تو یہ تمہارے ذہنی سکون کو ختم کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مالی اپنے باغ کی حفاظت کسی سپاہی کی طرح کرتے ہیں اور اس میں کسی مضر چیز کو نہیں آنے دیتے، لیکن دیکھو کہ بہت سے لوگ اپنے دماغوں میں ایسی مضر چیزوں یعنی بے معنی خیالات، ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے پر رکھتے ہیں جو ان کی ذات میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ سیوانا کے بزرگوں کی قدیم تحریری زبان میں پریشانی کے اظہار کے لیے وہی علامت استعمال ہوتی ہے جو چتا کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یوگی رامن نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بھرپور طور پر جینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے باغ کے گیٹ پر کھڑے ہوں اور صرف انہیں معلومات کو اندر جانے دیں جو ضروری ہوں۔ تمہیں کسی ایک بھی منفی خیال کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سبھی گوشت پوست کے انسان ہیں اور ہمارا ایک ہی آفاقی وسیلہ ہے۔ تاہم وہ لوگ جو صرف زندہ نہیں رہتے بلکہ جو اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں وہی اصل میں خوش رہتے ہیں۔ جولین نے مزید کہا، مجھے یوگی نے بتایا تھا کہ ایک اوسط انسان روزانہ 60,000 خیالات کو سوچتا ہے، اور سب سے حیران کن بات ہے کہ ان میں 95% وہی ہوتے ہیں جو اس نے گزشتہ روز سوچے تھے۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بالکل! یہی تو بنجر سوچ کا ظلم ہے۔ جو لوگ روزانہ ایک جیسے خیالات اور منفی سوچ کو سوچتے ہیں وہ بری ذہنی عادات کو اپناتے ہیں۔ کچھ نیا سوچنے کے بجائے وہ اپنے ماضی کے غلام ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ناکام تعلقات کو سوچتے اور کچھ کے معاشی مسائل ہوتے، جبکہ کچھ لوگ اپنی بچپن کی محرومیوں کو سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کی ان طلسماتی قوتوں کو روکتے ہیں جو کوئی معجزہ کر سکتی ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ذہن کی مینجمنٹ کرنا ہی حقیقی زندگی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو تو اپنے ذہن کی قوت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ جانا ہے کہ اکثر لوگ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا صرف 100واں حصہ استعمال کرتے ہیں۔ سیوانا میں یوگیوں نے ایسے ذرائع دریافت کیے ہیں جو ان کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یوگی رامن نے بتایا کہ وہ ذہنی مشقوں کے ذریعے اپنی دل کی دھڑکن کی رفتار کو بھی کم کر سکتا ہے۔ کیا کوئی ایسی ذہنی مشق ہے جس کے ذریعے میں اپنی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہوں؟ کاکٹیل پارٹی میں اپنے دل کی دھڑکن کو روک کر میں بہت مشہور ہو سکتا ہوں، میں نے خوشی سے کہا۔ پریشان کی ہونے کی ضرورت نہیں جان، میں تمہیں ایسی تکنیک بتاؤں گا جو اس قدیم ٹیکنالوجی کو تم پر ظاہر کر دے گی۔ اب اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے پر کام شروع کرتے ہو۔ جب تم اپنی اندرونی دنیا کو تبدیل کرنے کا عہد کر لو گے تو تم معمولی سے غیر معمولی بن جاؤ گے، جولین نے کہا۔ میرا استاد مجھ سے زیادہ پرجوش ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جولین پھر گویا ہوا۔ جب ہم سب کچھ کہہ دیتے اور کر دیتے ہیں تو صرف ایک چیز رہ جاتی ہے جس پر قابو پانا باقی ہو۔ ہمارے بچے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں میرے دوست، یہ ہمارے دماغ کی سلطنت ہے۔ ہم موسم، ٹریفک اور اپنے ارد گرد لوگوں کے موڈ پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان چیزوں سے متعلق اپنے رویوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
یہی وہ خصوصیت ہے جو ہمیں انسان بھی بناتی ہے۔ میں نے اپنے مشرق کے سفر میں سب سے اہم اور سادہ سبق سیکھا ہے۔ جولین نے کچھ وقفہ کیا، جیسے کچھ بہت ہی قیمتی تحفے کے بارے میں بتانے لگا ہو۔ اور یہ کیا تحفہ تھا؟ دنیا کی کوئی معروضی حقیقت یا حقیقی دنیا نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا سب سے بدترین دشمن میرا سب سے بہترین دوست ہو۔ ایک واقعہ جو کسی کے لیے حادثہ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے وہ بے انتہا مواقع لے کر آئے۔ جولین، کوئی حادثہ کس طرح حادثہ ہو سکتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ کلکتہ میں ایک اسکول ٹیچر تھی، ملیکا چاند۔ وہ اپنے طلباء کو بالکل ایسے پڑھاتی جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں۔ وہ کہتی تھی کہ تمہارا یہ جذبہ کہ میں کر سکتا ہوں تمہارے IQ سے زیادہ اہم ہے۔ ایک رات اچانک آگ بھڑکی اور اسکول جل کر خاک ہو گیا۔ گاؤں والے بیچارے خاموش، کچھ نہ کر سکے۔ ملیکا کا کیا بنا؟ وہ بہت پر امید خاتون تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ہر مصیبت میں اچھائی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ وہ اسکول جس کی عمارت گری ہے، وہ پرانی تھی، اس کی چھت ٹپکتی تھی اور کسی بھی لمحے گر سکتی تھی۔ گاؤں والوں نے یہ سن کر چندہ جمع کیا اور اسکول کی نئی نویلی عمارت چند ہی دنوں میں تیار ہو گئی۔ تو کیا یہ وہی پرانی کہانی ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہے یا آدھا خالی؟ یہی بات ہے، قطع نظر اس سے کہ زندگی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہو۔ بہرحال اس کے بارے میں رد عمل کا اظہار آپ نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور اس سب کا آغاز اپنے ذہن کے درست استعمال سے ہوتا ہے۔ بالکل جان، زندگی میں تمام کامیابی، خواہ روحانی ہو یا مادی، اس کا دار و مدار اس 12 پاؤنڈ وزن پر ہوتا ہے جو آپ کے کندھوں کے درمیان ہے۔ اپنے خیالات کو کنٹرول کر کے اور اپنے رد عمل کو بہتر بنا کر آپ وہ حاصل کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ جولین، یہ بات واقعی منطقی لگتی ہے۔ میرے خیال میں میری زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ میں نے کبھی ان باتوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ لاء اسکول میں میرے دوست ایلکس کو روحانیات پر کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کتابیں اسے اس تھکا دینے والی زندگی میں متحرک اور مضبوط رکھتی ہیں۔ میرے خیال میں قدیم چینیوں کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ مصیبت کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی ہے، بس آپ میں اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یوگی رامن اسے یوں بیان کرتا تھا، زندگی میں کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، صرف سبق ہوتے ہیں۔ منفی تجربے جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ کوشش ہی ہمیں مضبوط بناتی ہے، حتیٰ کہ درد بھی ہمارا استاد ہو سکتا ہے۔ درد؟ میں نے احتجاجاً کہا۔ بالکل، درد سے گزرنے کے لیے پہلے اس کا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ تم پہاڑوں کی بلندی پر کیسے جا سکتے ہو جب تک کہ تم نے وادیوں کی پستی کو نہ دیکھا ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا اچھائی کو جاننے کے لیے برائی کا مزہ چکھنا بھی ضروری ہے؟ ہاں، لیکن میں یہ تجویز دوں گا کہ تم واقعات کو مثبت یا منفی کی عینک سے نہ دیکھو، بلکہ تم ان سب کا تجربہ کرو، ان سے لطف اندوز ہو۔ ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبق لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سبق تمہاری اندرونی اور بیرونی نشو و نما میں اہم کردار ادا کریں گے۔